کرتے رہتے ہیں گناہ ہر موقع پہ بے حساب، کتنا رحیم ہے وہ ایک توبہ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کی حاجتوں کا تم سے متعلق ہونا یہ تمہارے اوپر خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مت کیا کر گناہ توبہ کی آس پہ، اے ابن آدم، بے اعتبار سی زندگی ہے، جانے کب موت آ جائے۔ اور پھر تمہارے اندر خاموشی اتنی بڑھ جائے کہ تم باہر کا شور نہ سن سکو، تو اس خاموشی میں خدا کو یاد کرو، تمہیں وہ تمہارے مقصد سے ملا دے گا۔ مولا علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے 3 طرح کے دوست ہوتے ہیں۔ ایک دوست یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری زندگی اور موت میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ علم ہے۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے مرنے تک تمہارے ساتھ ہوں، وہ مال ہے۔ تیسرا یہ کہتا ہے کہ میں قبر کے دروازے تک تمہارے ساتھ ہوں، پھر تمہیں چھوڑ دوں گا، وہ اولاد ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے دعا مانگتے رہا کرو۔ دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے سب کچھ منوا لیتی ہے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب کب کن وقتوں سے گزرے ہیں، اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو، وہ مقام دراصل صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے، تو اللہ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور بے شک میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں، گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ اللہ آپ کا اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو اپنی ذات سے بھی کوئی امید نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔